إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ دین میچ کی طرح کا کوئی خشک مضمون نہیں ہے کہ جس میں ہمیشہ یہ طے کر دیا جائے کہ یہ 2+2 4 ہوتے ہیں اور پھر اسی پہ نمبر لگتے رہیں اور کٹتے رہیں۔ دین ایک زندہ تعلق ہے جس میں بہت ساری ایکسیپشنز بھی آتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے پیمانے سے ناپا اور فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب یہ جو ماں اور اولاد کا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے، اس میں بڑی اونچ نیچ آتی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی سی بات پہ ڈانٹ دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ روتے بچے کو ماں کوئی ایسی حرکت کرتی ہے کہ جس سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں لیکن وہ کھلکھلا کے ہنس دیتا ہے۔ قرآن حکیم تذکروں سے بھرا پڑا ہے اور اپنے آپ کو تذکرہ ہی کہتا ہے۔ کہیں جنت کے تذکرے ہیں، کہیں جہنم کے تذکرے ہیں، کہیں قوموں کے ڈوبنے کے اور عذاب کے احوال ہیں، کہیں کامیاب ہو جانے والوں کی سٹوریاں ہیں۔ ان تذکروں سے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ تذکرہ جو ہے، فرمایا نبی آپ یاد دہانی کیجئے، یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، ایمانی کیفیت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ صحابہ کے اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ اسی ایمانی لیول کا فرق ہے، اس کے آرٹیکلز کا فرق نہیں۔ 7 چیزوں پہ وہ ایمان رکھتے تھے، 7 چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن کس طرح رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا سارا ہے۔ نماز کی اتنی رکعتیں وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی اتنی ہی پڑھتے ہیں۔
فرائض اور سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک خاص کیفیت ہے جو ان میں تھی اور ہم میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے دربار کی کیفیات پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، سارا دن دربار لگا ہوا ہے، آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ وہ جو شاعر نے منظر پیش کیا ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، ساقی کی عنایت جاری ہے، یا ساقی کی عنایت جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ساقی تو بیٹھا ہوا، اس کا اور کوئی کام نہیں، مہمان بدلتے ہیں، کبھی وفود آ رہے ہیں، کبھی ایک صحابی آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی کوئی ایک شکایت آ رہی ہے، کبھی کوئی دوسرا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ایسا زندہ تعلق ہے کہ جہاں ایک بندہ روتا ہوا آتا ہے اور ہنستا ہوا جاتا ہے، گناہ سے لدا ہوا آتا ہے اور جنت لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ایک خاص ماحول ہے، اور جو کام ماحول کرتا ہے وہ علم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، جب ہم کوئی چیز بیجتے ہیں تو اس میں موسم کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں موسم میں بیجی جائے تو وہ ہوتی ہے، چیز وہی ہو، زمین بھی وہی ہو، بیج آپ بو دیں تو وہ اگتا نہیں، اس لیے کہ اس کو وہ ماحول نہیں ملا، وہ وتر نہیں ملا، وہ زمین کی گرمی نہیں ملی، نمی نہیں ملی۔ اسی طرح ایک بات ایک ماحول میں کی جائے تو جو اثر کرتی ہے، وہی بات آپ سڑک پہ کر دیں تو وہ اثر نہیں کرتی۔ جب ماحول بنتا ہے تو چیزیں خود بخود حرکت میں آ جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسم آتا ہے ساون کا تو آپ کی ٹوکریوں میں پڑے ہوئے لہسن اور پیاز کے گنڈے جو ہے وہ اگ پڑتے ہیں۔ آپ نے زمین میں نہیں دبایا، زمین والا ماحول ان کو گھر کے اندر مل گیا، آپ کے کچن کے اندر، اور ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ یہ ہے ماحول کا کام، کہ ماحول انسان ماحول سے متاثر ہونے والا بنایا گیا، اس لیے اس کو برے ماحول سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ تم کتنا بھی ارادہ کر کے جاؤ کہ میں برائی نہیں کروں گا، لیکن جب تم ماحول میں پھنس جاؤ گے تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے ماحول تم پر اثر کرتا ہے، میں تمہارا خالق ہوں۔ الا یعلم من خلق، خالق ہی نہیں جانے گا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، لہذا مت کرو۔ یہ ماحول جو صحابہ کے ایمان میں اضافہ کرتا تھا، اور اس کا اقرار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم گھر بال بچوں میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس مقصود یہی ہے، انہا یا حنظلہ تو ساعۃ فساعۃ، اے حنظلہ یہ تو گھڑی گھڑی کی دولت ہے، اگر گھروں میں بھی یہی رہے تو تمہارا مقام تو بڑھ جائے، فرشتے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن دنیا کا نظام رک جائے، نظام نہ چلے۔ تو یہ ہر وقت میری مجلس میں بیٹھنا بھی کوئی مقصود نہیں ہے، یہاں سے شمع جلاؤ اور نکلو، دکانوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، کھلیانوں میں جاؤ، عدالتوں میں جاؤ، کام کرو جا کے، اس شمع کو آگے لے جاؤ۔ تو یہ گھڑی گھڑی کی دولت، یعنی انہوں نے فرق محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور ہوتا ہے، گھر میں اور ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ماحول کو تھوڑا سا ہم بھی چکھ لیں۔ اچھا، مختلف مذاہب نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ اگر انسان کو وہ ماحول نہ دیا جائے جس میں ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
تو ایمان کی بڑھوتری کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے ایک ماحول چاہیے۔ اچھا، ان کے پاس یہ تھا کہ کوئی اتھینٹک واقعات ان کے اپنے انبیاء کے تھے نہیں، تو انہیں پھر گھڑنے پڑے وہ۔ آپ ہر مذہب میں دیو مالا قسم کی کہانیاں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی صوفیاء کے قصے وغیرہ جو ہے وہ اسی ضرورت کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ گڑے گئے، سٹوریاں بنائی گئی تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے ان بزرگوں پر اور ان کی دسترس پر۔ تو اب وہ ماحول، چونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ وہ سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو ہے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، صدیوں پر محیط ان ہمارے سابق ایمان والے ساتھیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ بڑی محنت کے ساتھ وہ تمام واقعات جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے ہمارے لیے، کہ ہم جب چاہیں ہم ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر کہیں تو چھوٹی سی بات پہ بہت بڑی دھمکی دی گئی اور کہیں در رحمت کھول دیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک تو نہیں معاف کرے، ہرگز نہیں معاف کرے، اس کے علاوہ جو کچھ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور یہ جو بات ہے کہ معاف کر دے گا کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہر انسان صرف اللہ کا مجرم نہیں ہے نا، وہ تو انسانوں کا بھی مجرم ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں اپنے سر لے لے، وہ سارے چالان دیوان ادا کرے گا کہ اس بندے کو چھوڑ دو۔ اب بعض لوگ ہم پڑھتے ہیں، آج بھی ہم حدیث سنیں گے کہ اللہ پاک نے اس کو آگ پر حرام کر دیا۔ اچھا، آگ پر وہ بندہ حرام ہو گیا ہے تو کام تو اس نے بہت سارا کیا کیا اس نے؟ آنسو جو ہے وہ اس کی آنکھ سے نکلا ہے اللہ کے ڈر سے، تو کہا کہ بس اللہ پاک نے جو ہی اس آنسو نے جو کہ مکھی کے سر کے برابر تھا اس کے چہرے کی جلد کو چھوا، اللہ نے وہ جلد آگ پر حرام کر دی۔ اچھا، آگ پر حرام ہو گئی، بندے نے صرف رویا ہی نہیں ہے نا، اور بھی بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہا کہ اب چونکہ یہ بات تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ناقابل تفاوت ہے، اس پہ مفاوضات نہیں ہو سکے، نیگوشیشن نہیں ہو سکتی، نان نیگوشیبل ہے، یہ بندہ آگ میں تو نہیں جائے گا۔ بندے ہزار کھڑے ہیں جن کے مسائل ہیں اس کے ساتھ، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چگلی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ بندہ آگ میں نہیں جائے گا، یہ میں نے طے کر دیا، اب رہ گئے تمہارے مسائل، اسے معاف کرتے جاؤ اور جنت میں جاتے جاؤ۔ تو یہ جو معاملات ہیں جب اللہ پاک یہ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ خود معاملات کو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اس نے تو ہمارے بھی پیسے کھائے ہوئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، جب اللہ پاک لے لے گا اپنے ذمہ تو وہ حل نکالے گا اس چیز کا۔ تو اسی طرح فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی گمراہ مایوس ہو سکتا ہے، مومن کی امید لگی رہتی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ جو انداز ہے، یہ انداز بغاوت بھڑکانے والا نہیں کہ جاؤ جا کے اللہ کی نافرمانیاں کرو، بلکہ جو نافرمانیاں کر چکے ہیں ان کے لیے پلٹ کر آنے کا رستہ کھولا جائے۔ یہ ایگزٹس کو کلک کرو، سارے گناہ جھڑ جائیں گے، تم ایسے ہو جاؤ گے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے۔ وہ بندہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے احادیث قدسیہ میں، جس سے 99 قتل ہوئے تھے۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ میتھ کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے حساب کتاب لگایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا بھائی صاحب،
ایک قتل جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے اور تم نے 99 کیے ہوئے ہیں، تو یہ منہ اور مسور کی دال، اب تم آئے ہو توبہ کرنے بھی، 99 قتل لے کر نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہ مولوی صاحب بھی مار دیے کہ کسی اور کو مایوس نہ کرے، 100 ہو گئے، لیکن وہ ندامت کا جو شعلہ تھا اس کے اندر اور جو طلب تھی پلٹ کر آنے کی وہ بجھی نہیں۔ پھر وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، اب وہ مولوی صاحب مکینک تھے۔ اب دیکھتے ہیں نا مکینک جو ہوتا ہے وہ ایک چیز فٹ نہ ہے دوسری ٹرائی کرتا ہے، دوسری نہ ہے تیسری ٹرائی کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، نہ ہو تو تار ڈال کے پلاس سے باندھ دیتا ہے۔ تو مولویوں میں بھی یہ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں بھائی، جب تم پلٹنا چاہتے ہو، اللہ قبول کرنا چاہتا ہے، تو تم دونوں کے درمیان حائل کون ہو سکتا؟ جب اللہ نے مرنے سے پہلے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اور تم پلٹنا چاہتے ہو، تو یہ گناہ ہمارے لیے تو بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے کہا نہیں کہ زمین و آسمان بھر کے گناہوں سے لے آؤ، تم میری رحمت کو اس سے وسیع پاؤ گے، بس پلٹ آؤ۔ تو اسے کہا کہ اللہ پاک تمہاری توبہ تو قبول کر لیں گے لیکن تم یہ ماحول چھوڑ دو۔ دیکھیں ماحول کی بات ہو رہی، تم یہ ماحول چھوڑ دو، تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم اتنی دلدل میں دھنس کے بھی تم نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے اندر ایک صالح شخص موجود ہے، لیکن یہ جو گاؤں والے ہیں بستی والے ہیں یہ اس کی قدر نہیں کرتے اور تم پھر اس پہ ری ایکٹ کرتے ہو، تم سے قتل ہو جاتا ہے، تم جاؤ اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ سارے اللہ والے رہتے ہیں، کوئی لین دین نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اللہ اللہ کر رہا ہے، وہاں جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تم ان میں چلے جاؤ۔ اور وہ نکل پڑتا ہے اور رستے میں موت آ جاتی اور جنت میں چلا جاتا۔ واقعہ چونکہ آپ سن چکے ہیں بارہا، اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا۔ تو اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو پھر مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو بکھیر دینا، اللہ کی قسم مجھے اللہ نے پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اکٹھا کر لیا، سنا بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا جی میں اور کیا کرتا، گناہ گار بھاگتا ہی ہے نا، میں گناہ گار تھا، جو میں کر سکتا تھا بھاگنے کے لیے وہ میں نے کیا، اگرچہ میں یہ یقین رکھتا تھا کہ تو مجھے پکڑ لے گا، لیکن بہرحال بھاگنا میرا کام تھا، میں تجھ سے نہیں بھاگا تھا، میں اپنے گناہوں سے بھاگا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے ڈر گئے، بس چلو اب دو ڈر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور بخش دیا۔ تو قرآن حکیم میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی کہ ایک طرف تو ڈرایا جاتا ہے اور ایک طرف امید دلائی جاتی، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کی نوید سنائی جاتی۔ اچھا احادیث میں بھی یہی، اور یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سارے بھٹک جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ گناہگار اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کیوں کہی گئی، یہ میرے لیے، یہ مجھے سمجھانے کے لیے۔ جو طبیعت کے کج لوگ ہوتے ہیں، بہنگا نا، بہنگا وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اسے ٹیڑھی نظر آتی ہے، ٹیڑھ اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، چیز میں نہیں ہوتا۔ تو ان کو جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مرضی ہے کریں۔ ابھی آپ نے سنی ہے چند احادیث بخشش کی، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو مرضی ہے کریں؟ کبھی نہیں۔ سلیم الفطرت شخص میں یہ بات کبھی آ ہی نہیں سکتی کہ چونکہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لہذا دب کے کرو۔ یہ اسی شخص کے اندر آ سکتی ہے کہ جس کی طبیعت ہی کج ہے، سوچ ٹیڑھی، سافٹ ویئر ہی اس کے اندر کرپٹ ہے۔ بعض دفعہ نیک بندوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ہم تو ساری زندگی پیدا ہی سجدے میں ہوئے تھے، اور جب شیشے میں دیکھا تو داڑھی سمیت ہی اپنے آپ کو دیکھا ہم نے،
اور ساری زندگی مشقتیں کر کر کے جنت میں جائیں گے. یہ مولوی کیا حدیث سنا رہا ہے کہ جی بس چھکا لگا بندے کا اور جنت میں چلا گیا. تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. یہ بزنس مین ہوتے ہیں, نیک نہیں ہوتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت اپنی کمائی سے, اپنی نمازوں کے ذریعے خرید رہے ہیں, اور یہ غلط سوچ ہے. جنت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ہی نہیں. نہ نیکی جنت کے لیے کرنی چاہیے, نیکی صرف رب کو خوش کرنے کے لیے چاہیے. جب رب خوش ہو جاتا ہے تو وہ پھر جنت کا تذکرہ کرتا ہے کہ جس سے میں خوش ہو جاتا ہوں اس کو میں پھر ایسی جنت دیتا ہوں جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں, وہ پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا, وہ شراب جو کبھی بکواس پر بندے کو آمادہ نہیں کرتی, سر کا درد نہیں ہوتا, اور شہد کی نہریں. یہ نتیجہ نماز کا نہیں ہے, یہ نتیجہ اللہ کی رضا کا ہے. ہمارا موٹو جو ہے, ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے رضائے رب. جب رب راضی ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی چیز. اب ہم نے دیکھیں, والد جب بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا, تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم مجھے راضی کر دو گے تو اس کے نتیجے میں یہ دوں گا. وہ چیز جو ہے وہ اس کے باپ کی رضا کا نتیجہ ہے. کوئی باپ تھوڑا دے سکتا ہے, کوئی زیادہ دیتا ہے, لیکن اصل چیز باپ کی رضا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑا ہدف ہے جس پہ کمند ڈالنی چاہیے. جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, پھر ہم تمہاری فکر خود کریں گے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. پھر تمہاری چاہتوں کو ہم دیکھیں گے کہ اس بندے کی کیا کیا چاہتا ہے, اسے کیسا ماحول چاہیے, ہم ویسی جنت بنائیں گے جیسی تمہیں چاہیے. تو وہ ماحول کیا اثر کرتا ہے. سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ پہلے انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ فلسفے میں انہوں نے ماسٹر کیا, اور دیوبند کو یہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایسی کوئی ٹوٹی پھوٹی کو درسگاہ ہے, جہاں سنا ہے کہ مولوی بان کی چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے درس دیتے رہتے ہیں, وہ بھی کیا کوئی مدرسہ ہے. یعنی یہ پہلے ان کا خیال تھا. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دیوبند جانے کا اتفاق ہوا کہ چلیں وہاں بھی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک واقعے کی وجہ سے ہوا کہ یہ جو دارالندوہ ہے ہمارے, یہ ندوی صاحب جہاں سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ندوی حضرات کا اپنا اصلاحی ہے. وہاں ایک مولوی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب یہ جو لوگ تعزیے نکالتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو ان کو توڑنا پھوڑنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسم تو غلط ہے, غیر شرعی ہے, لیکن اس کو توڑنا پھوڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس پہ نام جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا لگ گیا ہے, اور ظاہر ہے نام ان کا لگ گیا, تو اگر آپ اس کو توڑو پھوڑو گے تو اس کی انسلٹ ہوگی پھر ان کی. آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے سارے لایا کہ واقعی صحیح بات کی ہے مولوی نے. وہ جس بندے نے مسئلہ پوچھا تھا اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں جب بھی یہاں بیٹھتا ہوں تو دیوبند کے بارے میں یہاں لوگ جملے کستے ہیں, میں دیوبند کے مولویوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں جیسے میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, میں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا وہاں سے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیوبند کیا ہے. یعنی میں وہاں کا عالم نہیں, میں ان علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو بچڑا موسیٰ علیہ السلام نے جلایا تھا اس پہ کس کا نام لگا ہوا تھا؟ خدا کا نام لگا ہوا تھا. انسلٹ ہوگی خدا کی کہ نہیں؟
موسیٰ علیہ السلام کو سنبھال کے رکھ لینا چاہیے تھا، پھر تھا بھی سونے کا یار۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے ان پہ کس کا نام لگا ہوا تھا؟ یہ بات آپ نے کیا کی ہے کہ نام امام حسین کا لگ گیا ہے تو اب ان کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ان کا طواف ہونا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا اٹھی کہ یار واقعی اگر اس بندے کا یہ حال ہے تو وہ مولوی کیسے ہوں گے، چل کے دیکھ ہی آتے ہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہاں داخلہ لیا، ان جو عرصہ انہوں نے وہاں نکالا ان واقعات پہ مبنی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، دارالعلوم میں بیتے ہوئے چند ایام۔ شاید اسلامی ثقافتی مرکز سے آپ کو وہ مل جائے، آپ ذرا پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی ہند ہوا کرتے تھے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اکٹھے ہوتے تھے تو یہ سارا ہندوستان ہی کہلاتا تھا۔ ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ مفتی ہند تھے، گلی گلی ان کے بڑے غلغلے تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ ہر روز عصر کے بعد وہ تھیلے لے کے نکلا کرتے تھے بازار میں بیواؤں کے، کسی میں دھنیا رکھا ہے تو کسی میں موٹی مرچ رکھی ہوئی ہے تو کسی میں پیاز رکھا ہوا ہے تو کسی میں شلجم رکھا ہوا ہے، اور وہ تھیلے اٹھائے ہوئے بازار سے سودا لے، یعنی ان کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ جب بازار جاتے تھے اپنے کام سے تو شہدائے احد کی جو بیوائیں تھیں ان کے بھی سامان کے لیے پھر آپ پیسے لے لیتے تھے، تھیلے لے لیتے تھے اور سودا لے کے آتے تھے۔ بہت بڑی بات، یہ انکساری کا ایک انداز ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب جماعت کروا رہے تھے، اور میں بھی کبھی کبھی ان کے پیچھے پڑھ لیا کرتا تھا، تو وہ کوئی خاص تکلف نہیں کرتے تھے لیکن تجوید کا خیال رکھ کے پڑھا کرتے تھے، یعنی تجوید میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ جو تکلف ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ ابھی اگر کوئی قاری پاکستانی قاری پڑھ رہا ہو نا تو آپ ادھر نہ بھی دیکھیں، اس کے پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا انڈین ہے۔ ہم عین اتنی مروڑ کے نکالتے ہیں، کبھی کبھی نکالتے ہیں نا، تو عرب تو چونکہ ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں عین، تو ان کی عین جو ہے وہ کافی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ سلپری ہوتی ہے، جھٹ گلے سے نکل جاتی ہے، ہماری عین بڑی پھنس کے نکلتی ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکلف کیا جا رہا ہے اس کو خوب۔ کہ تو نارمل نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز انہوں نے، ہم لوگ نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، غالباً مغرب کی نماز کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو مفتی شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ وہ تازہ تازہ فارغ ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو تلاوت میں انہوں نے، ہم بھی سارے کھڑے تھے، تلاوت انہوں نے شروع کی، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے، سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ انسانیت اس دن کھل کے اپنے سرچشمہ حیات کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوگی، زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین کے ساتھ، ریپلیس ہوگی، نئی زمین ہوگی، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ نے ان کے چہروں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہوگا، مجرم باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ پڑھی آیت وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اب جو پیچھے کھڑے ہیں وہ سارے بھی علماء ہیں کیونکہ یہ دیوبند کی مسجد ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا، جو ہی انہوں نے یہ آیت پڑھی وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تو یوں پتہ چلا کہ ساری دنیا کے حجاب ہٹ گئے ہیں اور ہم محشر میں کھڑے ہیں رب کے سامنے۔ کہتے تھوڑی دیر تو میں نے ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد میری چیخ نکل گئی اور میں نے سمجھا یہ میرا حال ہے، لیکن جب میں نے اس شبیر احمد عثمانی صاحب کو چیخ مار کے گرتے دیکھا اور پوری صف کی حالت دیکھی تو پتہ چلا سب محشر میں کھڑے۔
اور آہیں نکل رہی تھی اور رونے کی آوازیں، اور پھر سارے ساتھی جو ہے وہ دوڑ کر گئے اور جا کے وضو کر کے بنا کے آئے، اور مفتی صاحب جو ہے وہ ان آیات کو انہوں نے تلاوت جب وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور پھر جب سب لوگ وضو کر کے آ کے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تلاوت آگے چلائی۔ اب ہوا کیا، مفتی صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے تو وہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے اسے فارورڈ کر دیا پیچھے، ماحول بنا ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، پیچھے جو کھڑے ہیں وہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امام تو سمجھ رہا ہے، مقتدی سارے پیچھے چل رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا، تو امام کو بھی اتنا مزہ نہیں آتا۔ پیچھے عربی کھڑا ہو نا اور پتہ ہو کیسے سمجھ لگ رہی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو آواز ہی مولوی کی بدلی ہو جاتی، پتہ چل جاتا، مزہ آتا پڑھنے میں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور کچھ سمجھنے والا سمجھ بھی رہا ہے۔ تو انہوں نے، آپ اندازہ کر لیں، یہ ایک بندے کی یہ ہوتی ہے قوت خیالیہ، کہ ان کا خیال اتنا قوی تھا رب کے حضور، وہ جو معیت ہے اللہ کی کہ اللہ میرے ساتھ، بندہ دکان میں کھڑا ہے، وہ جو یوسف علیہ السلام کا حال تھا نا کہ میرا رب یہ ہے، میں رب کے سامنے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بندہ نہیں تو پھر کم نہیں تولتا، جھوٹ نہیں بولتا، میرا رب میرے ساتھ کھڑا، یہ خیال اتنا قوی ہو، میں محشر میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، انہوں نے اس خیال کو پچھلوں کو بھی دکھا دیا۔ یہ ہوتی ہے قوت خیالیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا کیا، ایک خیال کیا کہ یہ رسیاں نہیں سانپ ہیں، وہ خیال انہوں نے لوگوں کو بھی دکھا دیا۔ یہ قوت خیالیہ ہے، اس کو پازیٹو استعمال کریں تو یہ، نیگیٹو کریں تو فرعون کے جادوگر نکل آتے ہیں، پازیٹو استعمال کریں تو مفتی عزیز الرحمان صاحب نکل آتے ہیں۔ یعنی امام خود رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو دوسروں کو لے کے گیا ہے نا وہاں۔ اگر امام بھی دکان کا حساب کر رہا ہے تو مقتدی بھی وہی کریں گے نا، مقتدیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو ماحول یہ کام کرتا ہے۔ قرآن حکیم آپ پڑھیں اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں اس کو تو ایک ماحول بنتا چلا جاتا ہے، بندہ ٹیون ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ایف ایم کو کرتے ہیں نا آپ، اور کہیں جا کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ٹیون، یہ ہے فائن ٹیون ہے۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ٹرانس ٹوٹ جاتی، پہلے آیت پڑھی پھر نیچے ترجمہ پڑھا، ختم ہو گئی بات کہاں، ترجمے میں وہ بات ہوتی کہاں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے کلام کی گرفت ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو کام ہونا چاہیے تھا، جس سطح پہ لا کے آپ سے ایک حکم منوانا مقصود ہوتا ہے، آپ اس جگہ آتے ہی نہیں اور گیئر سلپ کر جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے عمل میں نہیں ہوتا، عمل ماحول چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساتھیوں سے بھی ذکر کیا تھا کہ حضور کا دربار بھی عجیب دربار تھا، کہ لوگ پکڑ پکڑ کے لاتے تھے کہ یہ مجرم ہے، اور وہ جنت لے کر واپس جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک صاحب تھے وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے ہر رکعت میں، اگر کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے تو ساتھ یہ سورت ضرور ملاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یا ہماری امامت چھوڑ دو یا یہ حرکت چھوڑ دو، تم سیدھے ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تمہاری امامت تو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قباء میں، یہ قباء کی بستی میں کوئی صاحب تھے۔ اب انہوں نے شکایت پیش کی کہ اللہ کے رسول، یہ بندہ جو ہے یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہے، اور اگر اور کوئی سورت پڑھے بھی تو ساتھ وہ والی ضرور پڑھتا ہے، اکیلی وہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے بلوایا اسے اور پوچھا کہ بھائی یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے گئی۔ اب دیکھ رہے ہیں، ہوئی شکایت ہے، سرٹیفکیٹ جنت کا مل گیا۔ یہ دربار ہے نا، بندہ آیا ہے، اپنا گناہ پیش کیا ہے،
حضور نے اسے 4 دفعہ وہ کلمہ کہلوایا ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی، اے اللہ تیری مغفرت، تیری بخشش میرے گناہ سے بڑی ہے، وسیع ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت پر امید ہے۔ 4 دفعہ حضور نے اسے ریپیٹ کروایا اور فرمایا قم قد غفر لک، جا تیری بخشش کر دی گئی۔ بندہ آتا ہے اور مسئلہ پوچھتا ہے، حضور مسئلہ بتاتے ہیں، اور وہ کہتا کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نہ کبھی اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ پلٹ کے چلا ہے تو حضور صحابہ سے کہتے ہیں زمین پر چلتا وہ جنتی کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، یعنی عجیب ماحول تھا۔ تو اس ماحول میں نیکی بڑی آسان ہو جاتی ہے، انسان ماحول میں بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے۔ ماحول سے نکل کر پھر سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیسے کر لیا تھا۔ آج چند احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، آپ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ اب یہ تفصیل بتانا ان کے پیار اور ان کی محبت کو جتا رہا ہے، اتنی تفصیلات بیان کرنا۔ میں آیا تو آپ سفید کپڑوں میں تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ ثم اتیتہ وقد استيقظ، پھر جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ جاگ چکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر مرے، الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا اور اگرچہ چوری کی ہوئی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم وان زنا وان سرق، اگرچہ اس نے زنا کیا ہوا ہو اور اس نے چوری کی ہوئی ہو۔ قال قلت وان زنا وان سرق، میں نے پھر کہا کہ اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اور اس نے چوری کی ہو۔ قال وان زنا وان سرق، حضور نے پھر فرمایا کہ اگرچہ اس سے زنا سرزد ہوا ہو یا اس سے چوری ہوئی ہو۔ قال ان زنا وان سرق، تیسری بار پھر پوچھا ابو ذر، حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری بھی ہوئی ہو اس سے۔ قال وان زنا وان سرق وعلى رغم انف ابی ذر، ہاں اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہوا ہو اور اس نے چوری بھی کی ہوئی ہو پھر بھی جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کو کتنا ناگوار گزر رہا ہو۔ حضور کو پتہ چل گیا کہ یہ جو 3 بار پوچھ رہا ہے یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اتنا بڑا گناہ اور پھر جنت۔ آپ نے فرمایا اگر ابو ذر کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، مگر وہ جنت میں جائے گا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، ومعاذ ردیفہ علی الرحل، حضرت معاذ خود کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا اس حال میں کہ حضور کے اور میرے درمیان سوائے رحل کے اور کوئی چیز نہیں تھی، یعنی ہم دونوں ہی تھے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کو ثابت کرتی ہے کہ پیچھے کسی کو بٹھا لیا، کبھی فضل کو بٹھا لیا، کبھی عبداللہ ابن عباس کو بٹھا لیا، کبھی اسامہ ابن زید کو بٹھا لیا، کبھی معاذ کو بٹھا لیا،
آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ سفیر صاحب جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے، ہمیشہ پیچھے بیٹھیں گے تاکہ برابری نہ ہو جائے۔ بیوروکریسی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم ان کے برابر نہیں ہو، وہاں وہ ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ قال یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ نے جواباً یہ کہا حضرت معاذ نے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا یا معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور پھر خاموش ہو گئے، اسی کیفیت میں چلے گئے۔ پھر تیسری بار آپ نے فرمایا یا معاذ، آپ نے پھر فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ نے فرمایا اے معاذ، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے دل کے صدق کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، دل اس کا ساتھ دے۔ اصل میں ایمان کہتے اس کے ہیں کہ دل کی کیفیت کو زبان بیان کرتی ہے۔ اگر زبان بیان کر رہی ہے جھوٹ موٹ، جیسے بندہ بیمار نہیں ہوتا کہتا ماسٹر جی میں بیمار ہوں جی، وہ مر گیا جی، پیٹ میں درد ہے جی، پتہ نہیں کیا گردے کا درد شروع ہوگا، ماسٹر صاحب نے سکینر تو رکھا ہوا کوئی نہیں۔ اس طرح بندہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں، صدق دل سے، یہ جو جسے ہم کلمہ پڑھنا کہتے ہیں نا، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے جو ہی آپ نے پڑھا تو ہی جناب کوئی نتیجہ نکل آیا، یہ دل کی کیفیت کا بیان ہے۔ اگر دل کی وہ کیفیت ہے جو زبان کہہ رہی ہے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی زبان نے سچ کہا، زبان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، مکمل ہو گیا، آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ایک خبر ہے، جیسے بجلی جاتی ہے تو بندہ دروازہ کھول کے سب کے محلے میں دیکھ کے کہتا نہیں ہے سارے دی گئی ہے، یہ ایک خبر ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ خبر ہے اور میں اس خبر کی گواہی دے رہا ہوں۔ صدقا من قلبہ، اپنے دل کی صداقت، اپنے دل کی کیفیت سچی بیان کرتے ہوئے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب اگر یہ الہ کی ہمیں سمجھ لگ جائے کہ جس سے نفع کی امید رکھی جائے، نقصان کا ڈر رکھا جائے، جس سے ہر توقع وابستہ کی جائے، یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے کسی اور سے ہیں، کلمہ اس کا پڑھ رہے ہیں اور جا کے پتھر چاٹتے ہیں، درختوں سے کے نیچے ہم جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ پتا گرے گا، پورا گرے گا تو بیٹا ہوگا، کٹا ہوا گرے گا تو بیٹی ہوگی، تو پھر اس لا الہ الا اللہ میں زور کوئی نہیں ہے، یہ صدقا من قلب ہی نہیں ہے۔ وہ یہ والا عبداللہ ابن ابی نے بہت پڑھا ہوا ہے، صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، اس بندے کو آگ پر حرام کر دیتا ہے کہ آگ اور یہ بندہ اکٹھے نہیں ہو سکتے آپس میں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، میں لوگوں کو یہ بات بتا نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ قال اذن یتکلوا، آپ نے فرمایا پھر تو وہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ چلے جی کلمہ پڑھنے سے۔ سمجھنے والے کچھ ایسے بھی عقل مند ہوتے ہیں نا، جب کلمہ صدق کا ہوگا، یہ کہہ دینا کہ صدقا من قلب ہی، تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں اس صدق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر بجلی سچی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر
پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب اے سی بھی چلیں گے، اب لائٹیں بھی جلیں گی، اب پنکھے بھی چلیں گے، اب جناب آپ کا کمپیوٹر بھی چلے گا۔ اگر سچی بجلی آئی ہے تو پھر تو یہ سارے کام اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ سارے کام بجلی کرتی ہے۔ اور اگر وہ کہہ رہا کہ بجلی ہے اور آپ کے پاس بٹن ہے، آپ پھر دبا کے کہتے ہیں کہ بے کل ہے تیری، بجلی کتنے بھائی؟ وہ پھر کہتا ابا بجلی آئی ہے، وہ پھر بٹن دبا کے تیری بے کل ہے، بجلی کتنے ہے؟ فرشتے یہی کہیں گے قیامت کے دن ایمان کتنے ہے بھائی؟ اور ایمان ہو تو اللہ کے دربار میں نہ لے کر آئے، اس کے آگے جھولی نہ پھیلائے، دکھ درد سے ٹھیک نہ کروائے۔ جس طرح یونس علیہ السلام نے پکارا تھا مچھلی کے پیٹ میں، اس طرح اس کو نہ پکارے۔ جس طرح ابراہیم نے آگ میں پکارا تھا، اس طرح نہ پکارے۔ جس طرح یوسف نے کنویں میں پکارا تھا، اس طرح نہ پکارے۔ مسئلہ اگلا یہ ہے کہ اگر صدق ہے تو پھر وہ سارے کام جو ایمان کرواتا ہے وہ اس سے خود بخود صادر ہوں گے، اگلی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جتنی ادھر کمی ہوگی وہ کمی وہاں نہیں ہوگی، وہ کمی یہاں ہوگی، ایمان میں ہوگی۔ مثلا بجلی آ تو رہی ہے، وہ پنکھا بھی چلا رہا ہے، وہ لائٹ بھی جلا رہی ہے، مگر وہ فریج نہیں چلاتی، پانی والی موٹر نہیں چل رہی، اے سی نہیں چل رہا۔ پتہ چلا کہ اتنی ساری خبر تو صحیح ہے کہ بجلی ہے، لیکن یہ بجلی عبداللہ ابن ابی والی ہے، ابو بکر صدیق والی نہیں ہے۔ یہ کام تو کروا دیتی ہے مگر زیادہ لوڈ نہیں لیتی۔ وہ ایمان کہ جو وہ کام تو کروا دے چھوٹے موٹے، زیادہ لوڈ نہ لے، وہ والا ایمان ہے۔ اس ایمان کی باری بڑی دیر سے آئے گی۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث بخاری و مسلم کی۔ اچھا، حضور نے جب ان سے کہا کہ پھر کچھ عقلمند ٹیک ہی لگا کے بیٹھ جائیں گے، یعنی یہ بات سمجھے بغیر کہ جب اللہ کہہ رہا کہ ایمان تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، لوگ یہی لے لیں گے صرف لا الہ الا اللہ مقصود ہے، تو پھر وہ بیٹھ ہی جائیں گے ٹیک لگا کر۔ تو انہوں نے روک دیا۔ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا۔ اب جب ان کی نزع کا وقت آیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے مد نظر وہ حدیث نہ ہوتی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس نے اسے چھپا لیا ہے، لوگوں کو بتایا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر مجھے اس حدیث کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ بات تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ پھر انہوں نے یہ بات کوٹ کی، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ اس وقت وہاں موجود تھے، اور انہوں نے پھر اس کو روایت کیا کہ معاذ نے پھر یہ بات موت کے وقت تعصماً، گناہ کے ڈر سے کہ کہیں یہ علم چھپانے کا مجھے گناہ نہ ہو، انہوں نے یہ بات بتائی۔ مسند احمد جو ہے اس میں وہ روایت کرتے ہیں یہی واقعین سے کہ حضور نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر لہ، کہ جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے شرک نہ کیا ہوا۔ شرک بہت بڑا وبال ہے، وہ جٹ جاتا ہے بڑا ایزی، لیکن اس کا وبال یہ ہے کہ یہ بلیک ہول ہے، یہ آپ کا ایمان بھی کھا جاتا ہے، اعمال بھی کھا جاتا ہے۔ رب سے امید ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ اللہ پاک نے ایک ہی صورت میں 2 دفعہ بالکل واضح طور پر کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ نان نیگوشیبل ہے، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ بات تو ہے ہی ناقابل مفاوضات ہے، اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ 2 دفعہ سورہ نساء میں فرمایا، پھر سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ، اس کا جنت میں تھا۔ جیسے کہا نا کہ جو مشرک نہیں ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے، فرمایا مشرک کو جنت پر حرام کر دیے۔
باقی گناہوں کا مسئلہ امید ہے اللہ پاک معاف کر دے گا، ہوتے ہیں کہ یہ چالان معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ریڈ سگنل جمپ کیا ہے تو اب ہم تمہیں دیکھیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ریڈ سگنل جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر وہ اس حال میں ملاقات کرے، شرک نہ کیا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، غفر لہ، اس کے لیے بخش دیا گیا۔ تو یہاں کیا بخش دیا گیا؟ بھائی نماز روزہ تو وہ کر رہا ہے، اللہ پر اس کا ایمان بھی ہے، تو غفر اللہ کیا گناہ، اس کے گناہ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ یہ کہے کہ اس کے سارے چالان جو بھی اس نے کیا ہے، جس نے بھی کلیم کرنا ہے دیوان میں کلیم کرے، اس بندے کو چھوڑ دو میرے لیے۔ یہ بڑی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کوئی بندہ ایسا بندہ کہ اللہ کے ڈر سے اس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا جو ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھر آئیں آنسوؤں سے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر۔ اب مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ من خشیت اللہ ثم یصیب شیئا من حر، پھر اس پانی میں سے کوئی چیز اس کی جلد کو چھو جائے، وہ بہا نہیں ہے بلکہ وہ نمی تمہارے چہرے کی جلد نے محسوس کر لی کہ میری آنکھوں میں پانی آیا ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بخشنے پر مجبور نہیں ہے، وہ ہمیں بخشنے پر مجبور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ پاک آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اٹھ اور اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے الگ کر اور جنت کا حصہ الگ کر، اور وہ پوچھیں گے کہ اے اللہ میں کتنے الگ کروں؟ تو اللہ کہے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے۔ تو آدم گر پڑیں گے، اولاد ہے نا ان کی، باپ ہے نا، تو آدم علیہ السلام گر پڑیں گے اپنے قدموں پر۔ یہ سن کر ہی کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ پر بڑی شاک گزری اور ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو، کہا کہ اللہ کے رسول 1000 میں سے 999 جنت میں جائے گا کون؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک جہنم کے لیے الگ پیدا کرے گا، تم نہیں ہو، ایک تم میں سے لے گا، 999 ان میں سے لے گا۔ کچھ لوگ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ یاجوج ماجوج میں سے لے گا۔ یہ یوج ماجوج جو ہیں یہ گوگ ماگوگ، یہ چینی لوگ ہیں، چائنا والی پٹی جتنی بھی ہے نا، یہ جو پھینی ناک والے ہیں، یہ سارے گوگ ماگوگ ہیں، یہ نسل ہے ان کی۔ تو کہا کہ 999 جوج ماجوج میں سے لے گا، ایک تم میں سے لے گا، پھر ایک تم میں سے لے گا، 999 ان میں سے لے گا، تم فکر نہ کرو۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہنم کو شہوات سے ڈک دیا، اٹریکٹیو چیزوں سے، ورنہ جہنم میں کون جاتا؟ وہ حدیث ہے نا کہ وہ مسلم کی کہ اللہ پاک نے جب جنت بنائی تو پھر ابلیس سے کہا، حضرت جبرائیل سے کہا کہ جا کے دیکھو، تو دیکھا، پلٹ کے ان کو کہا اللہ پاک ساری دنیا جنت میں جائے گی، اتنی بہترین، کون کہے گا کہ میں نہیں جاتا؟ ٹھیک ہے، اس کے گرد پھر اللہ پاک نے نماز، روزہ، سچ بولنا، سچی گواہی دینا، وہ پورے لگا دیے نا۔ جب آپ دیکھ کے آؤ، وہ گئے تو واپس آ کے کہنے لگے اللہ پاک اس میں جائے گا کون؟ اس کے ارد گرد تو اتنی ناگوار، تب پھر جہنم بنائی، بھیجا، کہ اللہ پاک اس میں کون جائے گا؟
پھر اللہ پاک نے وہاں لتا منگیشکر کھڑی کر دی، نور جہاں کھڑی تھی، ہٹس کہا اب جا کے دے گا، انہوں نے کہا مجھے تو ڈر ہے اللہ پاک ساری انسانیت ادھر ہی منہ کر لے گی۔ یہ ہے نفس ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے جو اٹریکٹیو ہے اور وہ جہنم میں لے کے جاتی ہے، اور جو جنت میں لے کے، چونکہ وہ نظر نہیں آتے لیکن جن کو نظر آتی ہے ان کے اعمال وہ ہیں جو صحابہ کے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔